اگر کسی عمل میں اخلاص نہ ہو تو یاد رکھیے وہ عمل کتنا بھی بڑا ہو، پہاڑ جتنا بڑا ہو، اللہ کے ہاں اس کی قیمت ایک رتی کی برابر بھی نہیں ہے۔ اگر وہ ہجرت کر رہا ہے دنیا کمانے کے لیے، یصیبھا، کہ دنیا کو وہ کمائے، اور امرأۃ ینکحھا، یا کسی عورت کے ساتھ وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس کی ہجرت تو اسی لیے اس کو اجر نہیں ملے گا۔ اخلاص کے ساتھ جو عمل کیا جاتا ہے، اللہ انسان کی زندگی میں بے شمار تکالیف دور کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین۔ ایک انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اسے دین کی سمجھ عطا فرما دے، اور وہ دین جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں اس کو پھیلایا اور دنیا کو سمجھایا۔ اب دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، کہ جو بات اللہ چاہتے ہیں کہ انسان اس طرح اپنی زندگی بسر کریں، وہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں تک پہنچا دی گئیں۔ جس طرح اللہ چاہتے ہیں کہ انسان عبادت کرے میری، جس طرح اللہ چاہتے ہیں کہ انسان کے طور طریقے یہ ہوں، زندگی اس طرح بسر کریں، وہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں ملتی ہیں۔ لیکن یہ ساری عبادت ہو، معاملات ہو، آپس میں حقوق کا معاملات ہوں، کوئی بھی معاملہ ہو، اس کی بنیاد اصل میں کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ اخلاص ہے، نیک نیتی ہے۔ اگر کسی عمل میں اخلاص نہ ہو تو یاد رکھیے وہ عمل کتنا بھی بڑا ہو، پہاڑ جتنا بڑا ہو، اللہ کے ہاں اس کی قیمت ایک رتی کی برابر بھی نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلی بنیادی چیز ہے کہ ایک مسلمان کے اندر اخلاص، نیک نیتی ہو۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شہرۃ الآفاق کتاب جو ہے صحیح بخاری، اس کی ابتدا بھی اسی حدیث سے کی ہے، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ کا عمل دیکھنے میں جتنا بھی اچھا ہے، لیکن آپ کے دل کے اندر وہ اخلاص نہیں کہ یہ عمل آپ کیوں کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں یا کوئی لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، تو وہ عمل سارا رائے گاں چلا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا انما الاعمال بالنیات۔ جو آدمی ہجرت کرتا ہے، ہجرت کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایک نظریے کی خاطر، ایک عقیدے کی خاطر اپنا گھر بار سب کچھ مال دولت چھوڑ کے دوسری جگہ چلا جانا، جیسے مکہ سے لوگوں نے ہجرت کی اور اللہ کے حکم کے تحت مدینہ منورہ چلے گئے، تو اپنا سارا کاروبار، اپنا ہر چیز جو انہوں نے ساری زندگی میں ایک مکان انسان بناتا ہے، وہ سب چھوڑ کر وہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ تو یہ ہجرت میں عرض کر رہا تھا کوئی معمولی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، اس لیے ہجرت کر رہا ہے، تو پھر تو اس کو اجر ملے گا۔ لیکن اگر وہ ہجرت کر رہا ہے دنیا کمانے کے لیے، یصیبھا، دنیا کو وہ کمائے، اور امرأۃ ینکحھا، یا کسی عورت کے ساتھ وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس کی ہجرت تو اسی لیے اس کو اجر نہیں ملے گا۔ تو بنیادی طور پر جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دین کے معاملے میں سارے جتنے بھی اعمال ہیں، ان میں اگر انسان کے دل کے اندر نیت صاف نہیں، اخلاص نہیں، تو وہ بڑے سے بڑا عمل بھی انسان کا رائے گاں چلا جاتا ہے۔ صرف رائے گاں نہیں جاتا، بلکہ وہ الٹا گناہ بن جاتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی یرائی فقد اشرک، جو آدمی دکھلاوے کی نماز پڑھتا ہے وہ شرک کر رہا ہے۔ من تصدق یرائی فقد اشرک، اور جو دکھلاوے کے لیے صدقہ دے رہا ہے وہ آدمی شرک کر رہا ہے۔ شرک کتنا بڑا! ومن صام یرائی فقد اشرک، اور جو آدمی دکھلاوے کا روزہ رکھتا ہے، یاد رکھیے وہ شرک کر رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ شرک کیا چیز ہے، کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسری چیز کو ملا دینا، تو یہ کتنا بڑا گناہ کیوں بن جاتا ہے کہ اس نے اس میں دکھلاوا اور ریا۔ نماز پڑھنے آیا ہے،
اس مقصد کے لیے نہیں آیا کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ نماز قائم کرو اس لیے، بلکہ اس لیے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں۔ اب یہ جو اس کے دل کے اندر ریا پیدا ہو گئی ہے، اخلاص نہیں رہا، تو یہ اس کا عمل بظاہر دیکھنے میں بڑا نیک ہے، لیکن وہ الٹا گناہ بن گیا، اتنا بڑا گناہ جو شرک ہوتا ہے، جسے اللہ معاف نہیں کرتے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کبھی بھی معاف نہیں کریں گے، اس کے سوا جتنے بھی کسی کے گناہ ہوں گے انسان کو اللہ وہ معاف کر دے گا۔ اور قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے وَمَن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس آدمی نے شرک کیا اس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ تو میرے بھائی سب سے پہلی چیز ہے کہ جو بھی آپ عمل کریں اس میں اخلاص ہو، اخلاص کے ساتھ جو عمل کیا جاتا ہے اللہ انسان کی زندگی میں بے شمار تکالیف دور کرتے ہیں۔ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ سب حضرات نے سنی ہوگی کہ 3 آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر کر رہے تھے، راستے میں طوفان اٹھا، اندھیری آئی، بارش ہوا، وہ لوگ جو تھے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک غار کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اوپر سے ایک بڑا پتھر گرتا ہے، غار کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اب وہ نکل نہیں سکتے، کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ اس غار کے اندر کون ہے، کوئی ان کی مدد کے لیے نہ آ سکتا ہے۔ تو اب وہ آپس میں سوچتے ہیں کہ کس طرح بچا جائے، آپس میں مشورہ کرتے ہیں۔ تو ایک آدمی کہتا ہے دیکھو زندگی میں جو کام خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے تم نے کیا ہے اس کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کی جائے تو اللہ رب العالمین ہمیں اس مصیبت سے بچا لے۔ تو پہلا آدمی جو ہے وہ دعا کرنا شروع کرتا ہے، وہ کہتا ہے رب العالمین تو جانتا ہے میں ایک چرواہا آدمی، بھیڑ بکریاں چرانے والا، اور میں جب بھی واپس آتا شام کو بکریوں کو دودھ دوتا سب سے پہلے میں اپنے والدین کو دیتا، اپنے بچوں کو بھی نہیں پلاتا تھا۔ تو یہ کام میں صرف اس لیے کرتا تیری رضا کے لیے، اور تو جانتا ہے میرے دل کے احوال کو، اور اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو یا رب العالمین اس مصیبت سے ہمیں نجات دے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تھوڑا سا پتھر ایک سائڈ پہ ہٹ گیا، دوسرا آدمی جو ہے وہ دعا شروع کرتا ہے، اور اس کی دعا کیا تھی کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میری محبت ایک میری چچا زاد بیٹی کے ساتھ تھی، اور میں اسے ہر وقت گناہ پر آمادہ کرتا، لیکن وہ پاک طینت عورت کبھی اس پر آمادہ نہ ہوئی۔ ایک دفعہ اسے ضرورت پیش آئی کھانے پینے کے لیے، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ میرے پاس آئی، میں نے اسے پھر اسی گناہ پر آمادہ کیا اور وہ اس پر آمادہ ہو گئی۔ عین اس وقت کہ جب ہم اس گناہ میں مبتلا ہو جاتے اس عورت نے مجھے کہا اتق اللہ، اے انسان اللہ سے ڈر جا، اللہ سب کچھ یہ دیکھ رہا ہے، اور میرے دل میں اللہ یہ خوف پیدا ہوا، اور تیری رضا کے لیے کہ تو راضی ہو جائے میں اس گناہ سے باز آ گیا۔ تھوڑا پتھر اور ہٹا، نکل نہیں سکتے تھے۔ اب تیسرا آدمی جو تھا اس نے کیا دعا کی؟ اس نے یہ دعا کی یا اللہ ایک دفعہ میرے پاس مزدور آئے مزدوری کرنے کے لیے، میں نے سب کو مزدوری دے دی، ایک آدمی اپنی مزدوری چھوڑ گیا اور میں نے اس کے پیسے جو تھے مزدوری کے وہ کاروبار میں لگا دیے، اسے بھیڑ بکریاں جانور خریدے، وہ بڑھتے بڑھتے بے شمار کہ چراگاہ بھر گئی۔ وہ ایک دفعہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا جی میں نے آپ کے ہاں مزدوری کی تھی تو آپ میری وہ مزدوری دے دیجئے۔ تو میں نے اسے کہا کہ یہ سب کچھ تیرا مال ہے، یہ بھیڑ بکریاں سب کچھ۔ وہ سمجھا کہ مجھے مذاق کیا جا رہا ہے، اس نے کہا جی مجھے مذاق نہ کرو میرا۔ میں نے اسے کہا کہ دیکھو یہ تیرے پیسے میں نے اس کاروبار میں لگائے، اور کاروبار میں اللہ تعالیٰ نے یہ برکت دی، یہ سب کچھ تیرا ہے، وہ سب لے گیا۔ یا اللہ اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس مصیبت میں ہم پھنسے ہوئے ہیں غار میں، اس پتھر کو دور کر دے اور ہمیں نجات عطا فرما۔ پتھر ہٹ گیا اور ہم تو بات یہ ہو رہی تھی
کہ اخلاص نیت کے ساتھ کوئی کام بھی کیا جائے تو دنیا میں زندگی میں انسان کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے اور اللہ رب العالمین اس کی مدد کرتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں بڑے ہی اچھے کام ہم جن کو دیکھتے ہیں لیکن ان میں اخلاص نہیں ہوتا تو وہ کام جو ہیں انسان کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں۔ اور وہ بھی ایک مشہور حدیث ہے، بلکہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، وہ حدیث بیان کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، اور وہ حدیث کیا ہے کہ سب سے پہلے ایک شہید، سو کالڈ شہید جو ہے اس کا حساب کیا جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے کہ دیکھو میں نے تمہیں یہ عزت دی، یہ بہادری دی، یہ تیری، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ شخص کہے گا کہ اللہ میں تیرے راستے میں لڑتا رہا، حتی استشہدت، یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا، اور میں اس سے زیادہ کیا کر سکتا؟ اللہ فرمائیں گے کذبت، اے انسان تو جھوٹ بول رہا ہے، کیا تو سمجھتا ہے میں تیرے دل کی باتوں کو، خفیہ جو تیرے دل کے اندر ہے انہیں جانتا نہیں؟ تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ یقال لک جری یقال لک شہید، لوگ تجھے شہید کہیں، لوگ تجھے بہادر کہیں، فقد قیل، تو نے یہ ساری بات کہلوا لی ہے، اب تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، اللہ اکبر، آپ اس پہ اندازہ کیجئے کہ وہ لڑا ہے، مر گیا ہے، لیکن چونکہ نیت ٹھیک نہیں تھی، اور وہ لڑ کے اس لیے رہا تھا کہ لوگ مجھے بہادر کہیں، یہ نہیں کہ کلمہ حق وہ بلند ہو اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ فرمائیں گے فَصُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ وَأُلْقِيَ فِي النَّارِ، اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ نیک نیتی، اخلاص ہر معاملے میں کتنا اہم ہے، کتنا قیمتی ہے۔ دوسرا آدمی ایک سخی ہے، اللہ نے بے شمار اسے مال و دولت عطا کیا، اللہ اس سے فرمائیں گے کہ تجھے میں نے اتنا مال و دولت دیا تھا، تیرے اور بھی بھائی تھے، اور بھی تیرے جیسے لوگ تھے، ان کے پاس تو اتنا مال و دولت نہیں تھا۔ وہ آدمی کیا کہے گا کہ میں نے یا اللہ اتنا مال وہاں خرچ کیا، مدرسہ بنوایا، غریبوں کو، یتیموں کو دیا۔ اللہ فرمائیں گے تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ سب کچھ تم نے اس لیے کیا کہ یقال لک سخی، لوگ تجھے سخی کہیں، فقد قیل، یہ تو نے دنیا میں کہلوا لیا ہے، مجھے راضی کرنے کے لیے تو نے کام نہیں کیا تھا، جس مقصد کے لیے تم نے یہ کام کیا تھا وہ تجھے حاصل ہو گیا کہ لوگوں نے کہا جی وہ بڑا سخی آدمی ہے، حالانکہ اس نے اتنے پیسے خرچ کیے۔ نیت میں اخلاص نہیں تھا، نیت صاف نہیں تھی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولا الى انصابکم ولکن ينظر الى قلوبکم، لوگو اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا کہ یہ آدمی خوبصورت ہے، گورے رنگ کا ہے، کالے رنگ کا ہے، بدصورت ہے، خوبصورت ہے، سب کو اللہ نے بنایا ہے، اس لیے صورتوں کو نہیں دیکھتا اللہ۔ ولا الی اجسامکم، اللہ تمہارے جسموں کو بھی نہیں دیکھتا کہ یہ بہت بڑا ہے، قد کاور ہے، طاقتور ہے۔ ولا الی انصابکم، نہ تمہارے حسب و نسب کو دیکھتا ہے، یہ قبیلے جو ہیں یہ تو پہچان کے لیے بنائے ہوئے ہیں، اور اس لیے حسب نسب، کوئی آدمی کسی قبیلے میں پیدا ہو جاتا ہے، کوئی کسی میں، یہ سب اللہ کیا دیکھتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ رب العالمین کی نظر تمہارے دلوں پر ہوتی ہے۔ اس لیے دل کے اندر جو بھی آپ عمل کر رہے ہیں یہ نیت ہو ہر وقت اللہ تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ چھوٹی چیز بھی دو گے بہت بڑی بن جائے گی، اور بڑا بڑا عمل بھی کرو گے دکھلاوے کے لیے کرو گے تو یاد رکھیے وہ سارا عمل جو ہے رائے گاں چلا جاتا ہے۔ تو مختصر ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی جو بھی عمل کرے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، سب سے پہلے اس کی نیت اور اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔